اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار: مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ARYQ ٹی وی نے ایک بنیادی تربیتی مجلس کا اہتمام کیا ہے، تربیت اولاد اور محبت اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ اور اس تربیت میں بنیادی طور پر ہم سب کو شامل ہونا ہے کہ اہل بیت سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں، ان کا اسوہ حسنہ ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو مجلس یا محفل منعقد ہوتی ہے اس میں بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ۔ تو سب سے پہلے تو ان بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ لوگ تو ماشاءاللہ شروع سے رہے ہیں ساتھ میں، تو چلیں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کچھ واقعات ہوتے ہیں اور ان واقعات کے ذریعے ہم کچھ سوالات جوابات کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یا جو محرم ہے یا یہ جو ایام ہیں، جو 10 دن ہم خاص طور پر اس میں تذکرہ کرتے ہیں بہت سارے بزرگان دین کا، جن میں اہل بیت اطہار آتے ہیں، تو یہ تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہم ان واقعات سے کچھ سیکھ سکیں۔ اب یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ تکلیف کا واقعہ ہے، دکھ کا واقعہ ہے۔ میں آسان الفاظ میں یوں کہوں گا کہ یہ اس درجہ دکھ کا واقعہ ہے کہ اس میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بہت سی تکلیفیں پہنچائی گئیں، وہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید بھی کیا گیا۔ اور یہ شہید کن لوگوں نے کیا؟ کن لوگوں نے شہید کیا؟ یہ ان لوگوں نے شہید کیا جو کلمہ طیبہ پڑھتے تھے۔ اور یہ کس نے کروایا، یہ کیسے ہوا یہ واقعہ، اس کو ہم مختصراً بیان کرتے ہیں جو واقعات کربلا میں ہے۔ ہوا یہ کہ ایک شخص زبردستی، جس کا کوئی تعلق دینی احکامات سے نہیں تھا، اس کا نام تھا یزید۔ کیا نام تھا؟ یزید۔ یہ ایسا بدبخت شخص تھا اور اس شخص کا کردار اتنا عجیب تھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس دین کے خلاف کام کیے۔ اب اگر حکمراں اچھا ہوگا تو ملک بھی اچھا ہوگا، اور اگر حکمراں ہی اچھا نہیں ہے، کردار اچھا نہیں ہے، مثلا شرابی وہ ہو، آوارگی وہ کرے، جھوٹ وہ بولے، وعدہ خلافی وہ کرے، دین پر قائم نہ رہے، نماز کی پرواہ نہ کرے اور دین کا جو اصول ہے اس کا مذاق اڑائے، تو کیا ایسا شخص مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ ایسے شخص کو ہم تاریخ کے اندر کس نام سے دیکھتے ہیں؟ یزید۔ اور پھر اس کا کہنا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محبت سے اپنی اولاد اپنا بیٹا کہتے تھے، یہ پوری اس کی کوشش یہ تھی کہ ان سے یہ کہنا ہے کہ تم میری بیعت کر لو۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت کے معنی ہوتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر، یا میں نے کسی کو اگر نومینیٹ کر دیا یا بھیجا، اس کے ہاتھ پر اس بات کا عہد کر لو کہ میں مسلمانوں کا سربراہ ہوں۔ سربراہ کا مطلب ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ہیڈ آف دا گورنمنٹ، دونوں چیزیں میرے پاس ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیوں منع کر دیا؟ کیوں منع کر دیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو تھی نا شریعت کے خلاف، یہ سب چیزیں موجود تھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اس کو مان لیتے کہ ہاں یہ مسلمانوں کا سربراہ ہے؟ کیا وہ مان سکتے تھے کبھی؟ کیوں؟ کہ ان کی تربیت کس نے کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام حسین کی تربیت کس نے کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ اب جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، اور جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کی طاقت ہے، جن کے لیے یہ فرمایا کہ یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جن کے لیے فرمایا کہ میں حسین سے بہت محبت کرتا ہوں، اے لوگو تم بھی امام حسین سے محبت کرو۔ امام اس لیے میں نے کہا کہ ہم امام مانتے ہیں ان کو اور دل سے مانتے ہیں، ہماری روحیں، ہمارے
ہماری محبتیں حضرت امام علی مقام کی محبتوں کے لیے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر دین بچتا ہی نہیں۔ اگر وہ مان لیتے تو پھر ایسا شخص حاکم وقت بن جاتا کہ پھر ہمیشہ آوارہ لوگوں کے لیے راستے کھل جاتے، بد دین لادین خراب لوگوں کے لیے راستے کھل جاتے۔ آسان اردو میں بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ بچے ہو نا چھوٹے چھوٹے سے، تو کیا پتہ چلا کہ تاریخ کا ایک برا کردار، خراب کردار کون تھا؟ یزید۔ اور ایک بہت اچھا کردار، بہت مضبوط کردار جو دین کی طاقت، وہ کردار کیا ہے؟ حسین۔ کون ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اللہ ان سے راضی کیوں ہوا، اور اللہ کیوں راضی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں جب بٹھایا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اے لوگو تم بھی اس سے پیار کرو۔ اب یزید کو امام علی مقام سے پیار نہیں تھا، بلکہ اندر سے جیلسی تھی، اندر سے اس کے اندر دنیا داری کا عنصر تھا، روحانیت نہیں تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ امام علی مقام کو زبردستی مدینہ شریف کے اندر یہ کہا گیا کہ بیعت کرو بیعت کرو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، بلکہ مدینہ شریف سے نکل کر آپ کہاں چلے گئے؟ مکے کی طرف، اور مکے میں چلے گئے۔ اب آپ کے ساتھ آپ کے گھرانے کے لوگ تھے، میں تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت تفصیلی بات ہوگی، صرف اتنی سی بات سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ کون تھے؟ وہ جو آپ سے پیار کرتے تھے امام علی مقام سے۔ تو امام علی مقام مدینے سے مکہ کیوں گئے، اور مکہ سے پھر کربلا کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس کو ذرا سا سمجھ لیں۔ ہم صرف اس لیے جا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں کہ اپنا گھر چھوڑ دیا، مدینہ شریف چھوڑ دیا، حضرت رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور کا نام سنا کریں تو کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیشہ کہتے ہیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک بھی چھوڑ دیا، اجازت لے کر چلے۔ کیوں؟ تاکہ دین کے لیے طاقت بنے، اور ایسے آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کہ جس کا ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صاحبزادے، یہ نواسے اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں خدا نخواستہ دے دیتے تو دین اسلام کی شکل بگڑ جاتی۔ پھر آج ہم تربیت کی بات ہی نہ کرتے، ہم تربیت کی بات جو کہتے ہیں کہ تربیت ہماری اہل بیت کی تربیت پر ہو، محبت اہل بیت ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس لیے ہے کہ ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور اب جب یہ چلے مکہ معظمہ پہنچے، وہاں بھی دعوت دی لوگوں کو کہ یزید دین کے خلاف ہے، میں چاہتا ہوں کہ دین بچے اور دین کی طاقت ہمیشہ ہم سب مل کر پیدا کریں۔ تو اس کے لیے انہوں نے، یعنی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ سرمن۔ سرمن کو کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنی بات کو پہنچانا۔ تو وہاں پر پہلے خطبے میں آپ نے حمد کی اللہ کی، پھر درود شریف پڑھا، اور پھر بتایا کہ لوگوں آج دین اسلام پر سخت وقت آ گیا ہے، اور دین اسلام کو مشکل وقت جیسے ماضی میں آیا تھا ایسے ہی اب آیا ہے، کیونکہ جو شخص حکمراں بن گیا ہے زبردستی، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ حسین بیعت کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین کبھی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا کہ جو یزید ہو۔ شاباش، بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ یزید فاسق تھا، یزید دین کے خلاف تھا، یزید دین کا مخالف تھا۔ تو آج اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ یہ جو کربلا کی جنگ یا کربلا کا معرکہ یا کربلا کا واقعہ نظر آتا ہے بیٹا، یہ حضرت امام حسین نے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، یا طاقت کے استعمال کے لیے، یا اپنے آپ کو کوئی لیڈرشپ کے لیے، یا اپنے آپ کو کوئی بڑا ظاہر کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ آپ اپنے گھر سے نکلے تو 6 ماہ کا بچہ بھی ساتھ میں، گھر سے نکلے تو آپ کی بہن بھی ساتھ میں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، جب گھر سے نکلے تو آپ کے بھائی بھی آپ کے ساتھ، آپ کے رشتے والے بھی آپ کے ساتھ،
تو یہ پاکیزہ نفوس جب نکلے ہیں تو نوجوان بچے گھر والے سب کس بات کے لیے نکلے؟ جنگ کرنے نہیں نکلے بلکہ اذان دینے کے لیے نکلے، اذان کو بچانے کے لیے نکلے، دین کو بچانے کے لیے نکلے۔ تو اس کو یہاں تک ہم نے سمجھ لیا کہ واقعہ کربلا ایمان والوں کے درمیان اور بے ایمان جن کے پاس ایمان نہیں تھا ان کے درمیان ایک جنگ تھی جس میں فتح اللہ نے حسین کو دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بیٹا یہاں تک تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم اس واقعے کی وجوہات پر آپ سے ہمیشہ سوالات پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ بتائیے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں۔ جی آپ کو سوال کرنا چاہ رہی ہیں، پوچھیے۔ میرا نام ام ہانی اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا آخر ہوا کیوں؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یعنی اللہ کی یہ رضا تھی کہ یہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا تو دین اسلام مضبوط نہ ہوتا، اور واقعہ کربلا سے ہمیں دین سے محبت اور دین سے تعلق قائم کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ملے، اس لیے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے کرا دیا، اور یہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوا۔ اچھا جناب، اب دوسرا سوال میرے خیال ہے کہ اس طرف پوچھتا ہوں میں کہ آپ میں سے کون پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی بتائیے۔ میرا نام عمار ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حکمرانوں کے لیے دین اسلام میں کیا شرائط ہیں؟ جی اصل میں دین اسلام آزاد نہیں چھوڑتا انسان کو کہ اپنی مرضی کے مطابق کرو، ورنہ تو یزید بن جائے آدمی۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو حکمراں، دوسرا یہ کہ وہ جب حکمرانی کرے تو اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کے مطابق عدل و انصاف قائم کرے، تیسرا یہ کہ جو حق ہے سچ ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے، سادہ زندگی، اور کوئی تعلق یا مراعات یا اور دوسری خواہشات دنیاوی وہ نہ رکھے، صرف اللہ کے لیے زندہ رہے اور اللہ ہی کے لیے زندگی بسر کرے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرف بھی اچھا آپ کرنا چاہ رہے ہیں سوال؟ جی پوچھیے۔ میرا نام علی ہے۔ حضرت امام حسین عورتوں اور بچوں کے ساتھ کیوں نکلے کربلا کی طرف؟ ماشاءاللہ، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں اور بچوں کے ساتھ کربلا کی طرف اس لیے گئے کہ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ وہ کوئی جنگ کرنے نہیں گئے تھے، وہ تو دین کے لیے ہر جگہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھیے ایسا حکمران آ گیا ہے جو دین کے خلاف ہے، اللہ کو رسول کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے اور جو احکامات ہے اس کو نہیں مان رہا۔ اور بچوں اور عورتوں کو لے کر یہ اس لیے گئے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ مشکل وقت پڑ جائے تو عورتیں اور بچے بھی اہل بیت اطہار کے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے راہ میں پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا کوئی اس طرف بھی ہے آپ لوگوں کی طرف؟ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام فلزہ ہے، میں یہ سوال ہونا چاہتی ہوں۔ کیا سوال؟ ہم چھوٹے بچے اہل بیت سے محبت کیسے کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، ہم چھوٹے بچے اہل بیت سے محبت ایسے ہی کریں جیسے کربلا میں چھوٹے بچوں نے محبت کی تھی امام علی مقام سے، اور جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ روحانیت بھی دیتا ہے، سکون بھی دیتا ہے، اور ہمارا کردار بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ یا بڑے گھر کے اپنے بچوں کو بٹھا کر اہل بیت اطہار کی زندگیوں کے متعلق ضرور بتائیں اپنے بچوں کو کہ یہ کون تھے، انہوں نے کیا کیا، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے کیسے اہل بیت اطہار سے سبق سیکھنا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی گفتگو کا ماحصل یہ ہے، یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی مقصد کا نام ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت اہل بیت اطہار کے اس طرز عمل کے ساتھ کریں کہ جس میں سچ کو سچ کہنا سیکھیں اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا اور اس کا حوصلہ رکھنا اپنی زندگی کا شعار بنا لیں۔ جب ہم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکیں گے تو اس وقت ہم یہ کہہ سکیں گے کہ واقعی ہم نے فلسفہ کربلا کو یا فلسفہ شہادت امام علی مقام کو پا لیا۔ جی بیٹا، اب ان دعاؤں کے ساتھ آپ سب کو بھی میں اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی اللہ حافظ کہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسوہ اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔